اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ بیٹا ایسا ہوا تو اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا شکر ہے, بس جیسا بھی ہے آپ کا بیٹا ہے نا. آپ کو ایک سوال ویسے کروں گا میں, ناظرین کو شاید ماں باپ کی قدر محسوس ہوگی, آپ یقیناً ایک غریب گھرانے سے بھی ہیں, کہ معذور بچے سے ماں باپ کیوں پیار کرتے ہیں؟ یہ تو نہ کما کے لائے گا نہ کچھ کرے گا, پھر کیوں پیار ہے آپ کو؟ نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا دل کا ٹکڑا ہے. واہ واہ واہ, ہمارا تو جگر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ نے کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ تقریباً 22 ہو گئی. 22 سال آپ نے ان کی خدمت کی, یعنی 22 سال کا آپ نے ان کو کیا. آپ کو کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو کے کما کے مجھے دے گا یا اس سے ہماری روزی چلے گی, لیکن آپ اسے کھلاتے رہے, پلاتے رہے, کپڑے دلاتے رہے, یہ سب آپ نے کیا. ایسا ہوتا تھا, بیمار ہوتا تھا تو میں خود لے کے بھاگ جاتا تھا, گھر والوں کو پتا بھی نہیں کہ کہاں گئے لے کے ڈاکٹر کے پاس. تو محبت صرف اس لیے ہے کہ آپ کا بیٹا ہے, جگر کا ٹکڑا. فکس پڑنے لگے تو پھر وہیں ہم نے ڈاکٹر کو وہیں دکھایا, کہا تو ان لوگوں نے کچھ وہ کرا, علاج اس کا تو فکس ختم ہو گیا, لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. ماشاءاللہ, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں آپ. کیا بات ہے کیا بات ہے. ناظرین, یہ ہیں ماں باپ. میں یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں یا جس کو کہتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ماں باپ تو اس لیے بچوں کی خدمت کرتے ہیں کہ ان کو بچوں سے مطلب ہوتا ہے. معاذ اللہ, دنیا میں بے لوث پیار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ماں باپ کرتے ہیں. اگر یہ بے لوث نہ ہوتا تو معذور بچے سے کیوں پیار کر رہے ہیں, ان کو اس کی کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ ان سے تو پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ملنا, لیکن پھر بھی آنکھوں میں آنسو دیکھیں, پھر بھی پیار دیکھیں. کتنا تاریخی جملہ ہے ایک والد کا, بوڑھے والد کا جو خود بیمار ہے, کہ کچھ بھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا. خرچہ بھی ہو رہا ہوگا نا اس پر, یعنی ان کی کمائی ایک محدود کمائی ہے اور اس میں ان پر خرچہ بھی ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی محبت ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا. ٹف ہے اس اولاد پر جو بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی فکر نہیں کرتے, ان کی خدمت نہیں کرتے, کہتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں, سب کچھ میں کر رہا ہوں. انہوں نے اس وقت سب کچھ کیا جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, نہ لباس پہننا آتا تھا, نہ چلنے آتا تھا. ابھی کہ مجھے فیضان مدینہ میں کوئی کام دلوا دو یا یہاں کوئی چیز لے کے رکھ دو. یہ چھوٹے سے ذرا تھوڑا بڑے ہوئے, ہوشیار ہوئے تھوڑا, تو انہوں نے بولا کہ مجھے نا ایک دکان دلوا دو گھر کے پاس, ٹافیز وغیرہ, ٹافی وغیرہ. لیکن ان کا ہاتھ سے وہ اب وہ پیالے کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, 5 روپے دیے انہوں نے, بولے 1 روپے کی چیز دے دو, سمجھے, تم لے لو, اچھا 4 روپے تم لے لو. 4 روپے کیا, وہ 5 روپے بھی لے گا, 4 روپے الگ سے لے گا. تو ہم ان کے پاس سامان لا کے ڈالے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہا ہے. یعنی ایسے بندے کے ساتھ بھی دھوکہ دے کر گئے لوگ دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب ذرا غور کریے. دوسرا واقعہ ہے اسعد بھائی, مجھے یاد پڑتا ہے کسی اور جگہ بھی گئے تھے, جب پہلی اکبر کے یہاں گئے تھے. ہاں, اکبر کے بعد جب گئے تھے, پہلے جو نابینا تھے, تو ان کے والد نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کو ٹھیلا کیسے لگا کے دیں. لوگ یہ کہتے تھے بھائی نابینا کہ آپ خود گن کے ڈال دیں پیسے. ہم شام کو آتے تھے, پیسے الٹا کم ہو جاتے تھے. بے شک ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب ذرا سوچے ناظرین, یہ ان لوگوں کا ہوگا کیا. یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی مدد کرنی چاہیے, جن کی دعائیں لینی چاہیے. اتنا دل مر گیا ہے, مرنا نہیں ہے, جو ان ایسے لوگوں کو یعنی دھوکہ دے کر یہ پیسے کس کام کے. بہرحال ایسا آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. میں یہ چاہوں گا ایک تو آپ کے ذریعے ہم ایک بہترین والد, محبت کرنے والد, اور شاید بہت سی آنکھیں نم ہوئی ہوں گی, سب کو اپنے والد یاد آئے ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے باپ کا سایہ جو آپ ان کے سر پر اس وقت بنے ہوئے ہیں. تو ابھی بھی بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ مر جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا. ابھی تو تم لوگوں مرنے کے بعد کیا ہوگا تمہارا. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اللہ کا احساس ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ماں باپ صبر کرتے ہیں, کہتے بیٹا نہیں ایسا نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, سمجھے. آپ کہنے سے تھوڑی کوئی وہ ہو جائے گا, یہ ہم لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن یہ کہ تم حوصلہ رکھو اپنے آپ کو. دیکھو مسئلہ یہ بیٹا, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ زندگی موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. جوان پہلے مر جاتے ہیں, ہم بھی تو پہلے مر سکتے ہیں نا. ہم یہ کیوں کہیں کہ ہمارے ماں باپ پہلے جائیں گے. تو ایک تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. جن ماں باپ نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, دعائیں دی ہیں, ان کے بھائی وغیرہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ ان کا ساتھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ سب ساتھ ہی رہتے ہیں آپ اس گھر میں. سب ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہو آپ؟ کچھ بھی سب کھا لیتے ہو, ضد تو نہیں کرتے؟ ضد کرتا ہی ہے؟ نہیں ضد نہیں کرتے کسی چیز کے لیے. نہیں کسی چیز کے لیے. ابھی تو ڈاکٹر نے ویسے ہی منع کیا ہوا, تو یہ اپنا چائے روٹی, دودھ روٹی اس طریقے سے ان کو بتایا نا, وہ
पित्ता बढ़ा हुआ है और जिगर में जो भरम है ना, उसकी वजह से। हाँ, तो अब डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज मुमकिन है कि दिमाग कमजोर रह गया, क्या हुआ? इनका बहुत कुछ मसला है। अच्छा, एक डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं लूंगा। मैं ऑपरेशन फ्री करूंगा, दवाई तुम्हारी। इसका पूरा ये है, दिमाग का भी मसला है, पूरी सर्जरी होगी ये एक सेट की। आइए दिखाते हैं कि हमारे शुजा भाई जो हैं कैसे नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में और कैसे नमाज के पाबंद हैं। वो लोग जिनके हाथ पैर सलामत हैं और नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नहीं जाते, जरा ये मनाजिर देखिए। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला, है मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे, ऐ मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे, सब मिले मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रज़ा। अच्छा साहब, मैं अब आपसे एक, हम असल बेसिकली इस प्रोग्राम में मैसेज लेते हैं लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप पैगाम दें हमारे नाजरीन को कि जिन जो खुद बीमार हो जाते हैं या रोज़गार में कमी आ जाती है। हमने देखा ये कि माशरे के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ आती है ना, तो ज़बान पर मायूसी है, शिकवा है, बाज़ औक़ात लोग कुफरिया कलमात बोल जाते हैं। कुफरिया कलमात, और नमाज में जो है पढ़ के बोलते हैं कि मैं इतनी नमाजें पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, भी नहीं हो रहा। अच्छा, मायूसी। दुआएं पढ़ रहा हूं, कुछ लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, हाँ, खुदकुशी की तरफ भी जाते हैं। तो आप मैं चाह रहा हूँ उनको समझाएं कि भाई जिंदगी में अगर गम आते हैं तो अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना चाहिए। तो कुछ भी नहीं, करना ही नहीं चाहिए, बहुत गुनाह है। और ये मरने की जो सोबत वो करते हैं अपने आप को फांसी लगाने के लिए, ये ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, कहीं के नहीं रहे, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तकलीफ आए तो क्या करना चाहिए? थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप नमाज पढ़ें, दुआएं मांगे, उसमें कुछ ना कुछ, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ मिलता है, और अल्लाह की रज़ा पर राजी रहे। बस जो अल्लाह ने किया वो बेहतर किया, वही बेहतर करने वाला, और कौन करेगा। कि हम तुम थोड़ी करेंगे कि ले भाई तुम ले लो, ये तुम ले लो। हाँ, ना तो लोगों ने देखो सूद पे पैसा लेके कारोबार किया, क्या हुआ जब वो आया तो उन्होंने फांसी लगा ली अपने आप को, फायदा क्या? अल्लाह ने उससे तो बचाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये घर आपका अपना है या किराए पे है? ये अपना है। चले माशाल्लाह, देखें ये शुक्र का मकाम है ना। कई लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, अल्लाह ने ये तो करम किया है। अब ये भी देखो ना, बच्चे जवान है, लेकिन अब जरिया नहीं बन रही कोई ऐसी कि कोई जरिया बने कि हम घर जमीन कर लें और अपना बना के उस पर बच्चों को शादी करें। 2-3 बेटे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे जी। अब्दुल राफे, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जनरल स्टोर में जॉब करते हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। कैसे हैं आपके भाई? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, भाई को हौसला देते नहीं देते? बहुत। और ये भाई आपके साथ कैसे लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मजाक मस्ती बहुत करते हैं। अच्छा, मजाक भी करता है, क्या बात है। तो ये घर में होता है जब आप काम से आते हैं? जब जॉब से आके मैं अंदर एंटर होता हूँ ना, तो ये फौरन अच्छा आ गए, ये वो मजाक मस्ती वाली बात कर रहे होते हैं जी। माशाल्लाह। तो आपको इनको देखकर ऐसा नहीं होता कि अल्लाह का आप पर कितना बड़ा एहसान है कि ये बेचारे माजूर रह गए, अल्लाह ने आपको सही सलामत बनाया। कि भाई ये देखें, अगर अल्लाह ने जिसको सही बनाया है उसको तो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। हम भी तो ऐसे हो सकते थे, हमने क्या कमाल किया, अल्लाह ने हम पर खास मेहरबानी की कि हमें इन माजूरी से चीज़ों से बचाया। तो जिसको अल्लाह ने इन चीज़ों में मुब्तला नहीं किया उसको तो ज़्यादा शुक्र करना चाहिए, ऐसा ही है ना। वालिद साहब के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह वालिद साहब ने मेहनत की, और इनको भी आप सब ज़ाहिर हम सबको वालिद साहब ही बनाते हैं, आपको भी बड़ी वालिद साहब ने खिदमत की होगी, इसकी अब तक कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वालिद साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत सीधे हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं कुछ करो ये वो, बस ये बोलते हैं कि रात को जल्दी आया करो घर पे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आज तक कभी आप लोगों के साथ जो है
دعائیں دیتے ہیں آپ کو؟ دعائیں بھی بہت دیتے ہیں, ماشاء اللہ, بہت محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں, والد صاحب تو آپ کے واقعی بہت کمال کے ہیں ماشاء اللہ. تو اب بیٹا آپ سے میری گزارش ہے, دیکھیں یہ معذور ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, اجتماع میں جا رہے ہیں, داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے, تو آج میں بھی آپ کے گھر آ گیا ہوں, تو آپ بھی نیت کر لینا انشاءاللہ کہ 5 وقت پابندی سے نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ داڑھی شریف بھی آپ نے پوری کر, اجتماع میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. چھوٹے بھائی سے بھی بات کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا نام ہے آپ کے؟ محمد فائز. محمد فائز, آپ کیا کرتے ہو بیٹا؟ میں انجینئرنگ کا کام کر رہا ہوں. اچھا, کام سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ ان سے چھوٹے ہیں؟ جی. اچھا, کیسے لگتے ہیں آپ کو یہ والے بھائی؟ بہت اچھے. اچھے ہیں, پیار دیتے ہیں آپ کو؟ جی. آپ نے بھی خیال رکھنا ہے ان کا. جی. ان کو جو یہ احساس ہے نا بیٹا, میں نے آپ کو بلانے کی ایک وجہ اور بھی تھی, بڑے بھائی بھی ہیں نا, آپ بھی آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان. عدنان, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کمپیوٹر ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں. اچھا. دیکھیں عدنان بھائی, میں تینوں بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے والد صاحب نے ایک ایسی بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ میں تو ہل گیا اور بہت سارے ناظرین بھی گھبرا گئے ہوں گے, کہ اس چھوٹے بیٹے نے ان سے یہ جملہ کہا کہ جب تک آپ ہیں تو میری تو خیر خواہی ہو رہی ہے, میرا کوئی خیال رکھ رہا ہے, جب آپ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. تو بیٹا ویسے بھی ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ تو باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو آپ تینوں بھائیوں نے جو ہے نا یہ نیت بھی کرنی ہے اور اپنے والدین کو بھی اور اس بھائی کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ انشاءاللہ. ایک میں آپ کو ایک اور بات آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے دیکھا بھی ہے, حسن بھائی آپ کا بھی تجربہ ہوگا, بعض اوقات جس گھر میں معذور بچہ ہوتا ہے نا, ایب نارمل بچہ ہوتا ہے جی, تو گھر والوں کو اس بچے کی وجہ سے روزی مل رہی ہوتی ہے, گھر والوں پر آنے والی بہت ساری بلائیں اس کی وجہ سے ٹل رہی ہوتی ہیں. میں نے 1-2 جگہ دیکھا کہ ان کے گھر میں پہلے معذور بچہ نہیں تھا, وہ بڑے نارمل سے تھے, ان کے حالات بڑے مشکل میں تھے. جب ایک معذور بچہ گھر میں آیا نا اور انہوں نے اس بچے کی خدمت کی, اللہ پاک نے ان کے دن پھیر دیے, اللہ پاک نے ان کی ساری مشکل حل کر دی, وہ مالا مال ہو گئے. تو بیٹا آپ ہمیشہ یاد رکھنا, اگر اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو حیاتی دے, آپ کی والدہ کو لمبی زندگی دے, آپ کی فیملی جڑی رہے, آمین, لیکن ان کے بعد بھی آپ نے اس بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ بھئی ماں باپ تھے تو میری خدمت تھی, اب میں اکیلا ہو گیا. آپ ایک خون ہو نا, بالکل اور آپ کے والد چاہیں گے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہماری روح تو یہی چاہتی ہے نا کہ ہماری اولاد جڑی رہے. تو آپ نے جوڑ کے رہنا ہے میرا بیٹا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک. یہ اب تسلی لے کر جائیں اور اس کو تسلی آپ نے دلانی ہے. جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہوتے یہ لوگ, تو امی ابو اگر جیسے کسی کی مطلب تدفین ودفین پہ اگر چلے تو اس کو کھانا کھلانا پلانا, مطلب ظاہر سی بات ہے گھر پہ ہم ہی لوگ کریں گے اور کون کرے گا. تو یہ ہوتا ہے, لیکن پیار سے بوجھ سمجھ کر نہیں, سعادت ہے بیٹا, یہ سعادت ہے. مستی مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے بھلے, اور ابو سے تو مطلب گھر میں ماحول جو ہے نا سارا دوستی والا, دوستانہ والا, ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. نوک جھوک بھی ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے وہ تو, کہ کبھی کسی کو غصہ, کبھی, لیکن یہ کہ ذرا اس سے نہیں آپس میں صحیح ہے کہ یار کبھی تم بھی سن لیا کرو, کبھی تم بھی سن لیا کرو. کرتے نہیں کرتے, شکایت تو نہیں کر رہے. اچھا بھائی ہے نا, اب آپ نے بھی, آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ دیکھو اتنے پیارے 3 بھائی ہیں آپ کے پاس, آپ ٹینشن نہیں لینا. اللہ آپ کے ابو کو بھی لمبی زندگی دے اور اس کے بعد آپ کے 3 بھائی ہیں آپ کے ساتھ, انشاءاللہ سب خیر رہے گی, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ٹینشن نہیں لینی, ٹھیک ہے؟ ابھی تو پھر مدینے جانا ہے نا, انشاءاللہ پھر جائیں گے. ابھی بیچ میں انہوں نے یہ سنا نا کہ میرے پتی کا یہ ہو گیا, جگر میں ہو گیا, بولا بھائی دوائی لے کے آیا نا, دوائی کھاؤ. بولا چھوڑو, اب کیا کرنا ہے؟ میں نے بولا کچھ نہیں, سب صحیح ہو جائے گا. مجھے ڈاکٹر نے بولا گھٹنے کا تو ٹانگ کٹے گی تمہاری, پھر اس میں گولا ڈالے گا, سب کچھ ہوگا. میں کوئی ہار گیا کیا؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمت ہارے گا. والدہ ان کی ایسی ہیں, ان کے تکلیف میں رہتی ہیں, ہاں تو وہ کیا ہار گئیں؟ ہاں یہ جو ہے ذرا سی بات میں اتنے سی اس میں انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گا, سب خیر ہو جائے گا. اللہ پاک بڑا کریم. ابھی ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, نہ جانے لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں, جب وہ دعا پر آمین کہیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. حسن بھائی آپ کچھ بھائیوں سے, کچھ والد صاحب سے بات کرنا چاہیں؟ ماشاءاللہ بہت حوصلہ ہے سب لوگوں کا, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت ہی میں دیکھ کر میں بہت زیادہ ماشاءاللہ بالکل, یعنی کتنا اسٹرگل کیا انہوں نے اپنی ساری زندگی, ابھی بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ چلا رہا ہے اپنے گھر کو, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. حضرت یہ کچھ تبرکات جو آپ چینل پر دیکھتے ہوں گے, تبرک والا پانی, مدینے کا عطر, مدینے کی تسبیح, غلاف کعبہ, یہ سب آپ کے لیے تحفہ ہے. جزاک اللہ. چلو ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک ہمارے احسان بھائی کی طرف سے کچھ آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لیے اور آپ کے لیے تحفہ ہے.
اللہ آپ کو آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور پیارا گھر، ایک اور صبر والا گھر، ایک اور شکر والا گھر، ایک اور عظیم والد. کیا بات، کیا بات. واقعی یہ ہوتا ہے ماں باپ کا پیار، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا. یہ ہوتا ہے مشکل زندگی میں بھی اسٹرگل کرنا، ہمت نہ ہارنا، کام کرنا. ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس پورے گھرانے کو سلامت رکھے. باقی بھائی انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی رہے، آپ اس کو دیکھ کر سیکھیں کہ ماشاءاللہ سنتوں پر بھی عمل ہے اور نمازوں کی بھی پابندی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کرے، ہم بھی نصیب کرے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہمارے سلسلے کا ایک موٹیو ہے، ایک پیغام ہوتا ہے. ہم خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پیغام دے رہے ہوتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اللہ کریم انشاءاللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا. اور مل جل کر رہیں. فیملی دیکھیں اپنے اپنے ہوتے ہیں، کچھ بھائی بہنوں سے لڑ پڑتے ہیں اور دنیا والوں سے محبت جتا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے فیملی ہے. حدیث پاک بھی تو ہے نا جس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آگے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. نبی پاک نے اپنی فیملی کے ساتھ بہترین بن کر دکھایا نا. تو فیملی کو جوڑے رکھنا، اور خاص طور پہ ان بچوں سے بات کروں گا کہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے. ماں باپ چلے جائیں نا تو بھائی بہن بکھرنے مت دینا. ہاں ان کی اگر روح کو راضی رکھنا ہے نا تو آپ جڑے رہنا. اور بھائی بہنوں کو ساتھ رہنے کے لیے کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو تو سارے ہی ہمارے ایک ہی مزاج کے ہوں، ہماری ہر بات ان کو سمجھ بھی آ جائے. اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے، بہن بہن ہوتی ہے. وہ خاندان بکھرنے مت دینا. تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کے والدین کی روح آپ سے راضی رہے. کیا کہیں گے آپ اگر بچے جڑے رہتے تو